یہ اسماء عرض کر چکے ہیں کہ اسماء جو ہے یہ خاص الاسماء ہے، کچھ اسماء. اور یہ جو بات ابھی میں کر رہا ہوں یہ تقریباً تمام مختلف نظریات رکھنے والے گروہ جو ہیں ان کی تفاسیر میں موجود ہے دونوں طرف، کہ الاسماء عام نہیں تھے. ایسے نہیں کہ حضرت آدم کو اپنی ذریت کے سارے لوگوں کے نام بتا دیے کہ یہ آپ کی ذریت میں ہوں گے، اربوں خربوں جو انسان پیدا ہوں گے. تو یہ نہیں، الاسماء کچھ اسماء، کچھ خاص اسماء. اور پھر یہ اس طرح کے تھے کہ جن کو درک کرنا فرشتوں کے لیے کیا تھا؟ مشکل تھا، فرشتوں کے بس کی بات نہ تھی. تو علم آدم الاسماء، پھر وہ پروسیجر خدا کریم نے فرشتوں کے ذہنی الجھاؤ کو ختم کرنے کے لیے، کہ اگر ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ زمین میں جا کر یہ بندہ خلافت الہیہ کے جو سٹینڈرڈ ہیں، جو معیار ہیں، ان کو پورا نہیں کر سکے گا اور پورا نہیں اتر سکے گا، اس لیے کہ زمین کی خاصیت ایسی ہے کہ وہ انسانوں کو اس لیول پہ رہنے دے نہیں سکتی. یعنی وہاں انسان کا اس طرح رہنا بہت مشکل ہے، اور واقعاً ہے بھی مشکل. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شاذ و نادر انسان بچ کے ان حالات سے جا سکتا ہے، نہیں تو اکثر تو کیا ہوتے ہیں، مشکلات میں ہی رہتے ہیں، اور ان مشکل اپنے اس کردار کو برقرار رکھنے میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. وعلم آدم الاسماء، اسماء کی تعلیم دی ان کو، جناب آدم کو، کلہا. یہ کلہا جو ہے اس کے دو احتمال یہاں ہیں جو دوست نحو میں مہارت رکھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم اس کو تاکید بنائیں اسماء کی. اسماء کی کیا بنائیں جی؟ تاکید بنائیں کہ اسماء جو ہے وہ تعلیم دی اسماء کی سارے کے ساروں کی، یعنی کوئی چھوڑا نہیں، سب سامنے رکھ دیے سب. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو بدل بنائیں اسماء کی. یعنی یہ ہے کہ یہ اسماء صرف نام نہیں، علم آدم الاسماء کلہا، ان کی کل جو ہے، یعنی سارے کے سارے، کل کے کل، یعنی ان کی ہستی پوری سامنے رکھ دی، پوری ہستی کی تعلیم دے دی، ان کے پورے اس نورانی وجود کی، اس پورے جو بھی ان کا اندرون و بیرون ہے اس سارے کی تعلیم دی، وہ سارا سمجھا دیا. کیونکہ الاسماء میں جمع ہے تو ضرورت تو نہیں ہے، پہلے ہی اس میں جمع سارے لوگ آ ہی جاتے ہیں. کلہا دوبارہ کہہ کر ایک احتمال یہ ہے کہ اس لیے کہا ہے کہ سب کے سب، یعنی کوئی بندہ ان میں سے رہ نہ گیا جس کی تعلیم نہ ہو دی گئی ہو. لیکن ظاہراً یہ زیادہ یہاں تاکید کی ضرورت شاید اتنی نہ ہو، یہاں بدل کا معنی دینا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگلے جملے میں دیکھتے ہیں کہ وہاں صرف اسماء پیش نہیں کیے گئے، فرشتوں کو جو کچھ پیش کیا گیا وہ سارے کے سارے خود ہی پیش کیے گئے. ثم عرضہم، یہاں اگر اسماء کی طرف ضمیر پلٹانا مقصود ہوتی تو یہاں ہونا چاہیے تھا ثم عرضہا، ثم عرضہا ہونی چاہیے ضمیر مفرد کسی جمع کی طرف، اور غیر ذویل العقول یا اس طرح کی جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف پلٹائی جاتی ہے. بے جان، اسماء کا لفظ بے جان ہے، مسمیات جو جاندار ہے نا، اسماء کا لفظ تو بے جان ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ضمیر ہا کی ہونی چاہیے، لیکن یہاں کیا، ثم عرضہم، پھر ان سب کو
جو کچھ جناب آدم کو سکھایا تھا ان سب کو پیش کیا فرشتوں پر. پس جناب آدم کو بھی وہ سب کے سب اپنی کیفیات کے ساتھ پیش کیے گئے تھے. کلہا کا مطلب یہ ہے، اور کلہا کا مطلب عدد کی تاکید نہیں ہے کہ کوئی بندہ رہ نہیں گیا، سارے کے سارے پیش کیے، بلکہ ان کی کل یعنی ان کی تمام خصوصیات کے ساتھ ان کو جناب آدم کو پیش کیا گیا، یعنی ان کو سکھایا گیا. ثم عرضهم علی الملائکہ فقالا، پھر اللہ نے پوچھا، کہا، بولا یہ خدائے کریم، انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ اے فرشتگان اب بولے نا نام ان کے. وہ کردار جو کہ جناب آدم کی ذریت سے، نسل سے بہت واضح اور بہت ہی چمکیلے اور نورانی کردار تھے، جب فرشتوں نے ان کو دیکھا کہ اسی زمین میں رہ کر یہ کردار اور یہ بلندی لے کر آئے ہیں، یہ نورانیت لے کر آئے ہیں، جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ مان گئے، یعنی ان کے دل میں وہ جو خدشہ تھا وہ دور ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے، یہاں ہار جیت والی تو بات ہے نہیں کہ کوئی ہار ہوئی کوئی جیت ہوئی کوئی اس طرح نہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں واقعاً ایسے ہے، یہی جناب آدم کی اولاد میں سے ہے، زمین پر رہ کر آئے ہوئے ہیں، اور زمین پر رہ کر آنے کے باوجود اتنی بلندی کردار اور نورانیت اپنے ساتھ لے آئے ہیں. تو اتنی نورانیت ان میں تھی چونکہ ادھر ان کا اصلی چہرہ تھا، وہاں ان کے اصلی رخ تھا، اور اصلی رخ میں اتنی نورانیت تھی کہ حتیٰ فرشتے اس نورانیت کی وجہ سے ان کو پہچان تک نہ سکے. نام تک نہیں بتا سکے، ان کے نورانی وجودات کی وجہ سے. آپ جانتے ہیں نا کہ آخرت میں انسان اپنے نور کے ساتھ چلیں گے. قرآن کی بہت ساری آیات اس بارے میں ہے. حتیٰ جہنمی بھی جنتیوں کو کہیں گے کہ ہماری طرف منہ ہی ایک دفعہ کر لیں، تاکہ ہم کیا کر لیں، آپ کے نور سے، نقتبس من نورکم، آپ کے نور سے تھوڑا نور ہم بھی لے لیں. ہاں، یہ جملے موجود ہیں قرآن میں. تو جنتیوں کے نور ہوں گے، یا بعض انبیاء اور اولیاء اور بعض مقربین اللہ، جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے کہ ان کا جب وہ سامنے ظاہر ہوں گی تو جب ادھر سے محضر سے گزرنا ہوگا محشر میں، تو وہاں مومنین کے بارے میں بھی ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی اس طرح ہے کہ جہنم جو ہے وہ بول اٹھے گی کہ اے اللہ، اس گزرنے والے کو کہیں کہ جلدی یہاں سے گزر جائے کہ اس کی نورانیت سے میری آگ بجھ رہی ہے، آگ کم ہو رہی ہے. تو اس لیول کے نورانیت حاصل ہوگی. تو ان کو جب دکھلایا تو فرشتگان حتیٰ نہ پہچان سکے، یعنی ان کا نور. تبھی تو یہ تو تمام مورخین اور تمام جو لکھنے والے ہیں سیرت النبی، انہوں نے لکھا کہ معراج پر ایک لیول پر پہنچنے کے بعد کیا کہا؟ جبرائیل نے کہا کہ اگر میں اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں تو لا ترک تو میں جل جاؤں گا. اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں، میں اس کے بعد آگے نہیں جا سکتا ہوں. اس لیے کہ نورانیت کی لیول جناب جبرائیل کی جہاں تک تھی ادھر تک وہ آگے جا سکتے. اس کے بعد جو نور کا سلسلہ شروع ہونا تھا، اس نور میں فرشتوں کا نور کام نہیں دیتا. پھر وہ جو نور محمدی تھا وہ کام کرتا.